بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 24ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کفار کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات پر معاذ اللہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کا ذکر فرمایا کہ جو کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ کی توحید کا پیغام دیتے، رب تعالیٰ کی جہنم کا ڈر سناتے، رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا ڈر سناتے، جنت کی خوشخبریاں دیتے، لیکن بجائے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو ماننے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مذاق بناتے اور آپ کی تعلیمات کو جھٹلاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے، نیند کرتا ہے تو وہ آدھی موت کے برابر ہوتی ہے، اور نیند ایسی نیند ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ انسان سے اپنی جان اس کی نکال لیتا ہے اور پھر صبح کو جان ڈال دیتا ہے۔ اس کی مانند مثال دے کر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم صبح کو اٹھا کرو، رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے عزت کا، مقام کا رب تعالیٰ نے سٹیٹس بتایا کہ رب کی بارگاہ میں جو عزت اور مقام کا سٹیٹس ہے وہ کسی دنیاوی معاملات یا دنیاوی دھن دولت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت کا جو وقار اور معیار ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی شخص اپنا مرتبہ چاہتا ہے، کوئی شخص اپن مقام کی بلندی چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرے، رب تعالیٰ کا ڈر اپنے سینے میں بٹھا لے، تو رب کے ہاں اس کا معیار بلند ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی وسعت کے بارے میں بتایا کہ رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کہ جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، اپنے کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت کے واسطے سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کفار کتنے بے بس ہوں گے۔ ان کی بے بسی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے، اپنی انگلیاں چبا پہ وہ یہ خواہش کریں گے مولا ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیں، اور دنیا میں جا کر ہم تیری عبادت کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن اس دن کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو حاکمیت ہے، جو بادشاہت ہے، جو طاقت ہے وہ اللہ کی ذات کی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی حکماء ہیں، جتنے بھی حاکم لوگ ہیں، وہ اپنی حاکمیت کو عارضی جانیں، اصلی حاکمیت اور ابدی حاکمیت اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس جان نے جتنے مطابق کمایا ہے اس کے جان کے مطابق اور اس کے کیے گئے اعمال کے مطابق اسے جزا اور سزا ملے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کے رویوں کو بیان کیا کہ جو رسولوں کے ساتھ وہ اختیار کرتے تھے، رسولوں کو ناحق قتل کرتے، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا کرتے تھے، ان کے فرامین کو جھٹلایا کرتے تھے، تو اسی طرح یہ کفار مکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کرتے، آپ کے فرامین کو جھٹلاتے، آپ کے پیغام کو جھوٹا کہتے۔ اللہ رب العزت نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ اے پیارے حبیب، آپ اس بات پر غمگین نہ ہو، آپ صبر اختیار کریں۔ یہ جو کفار ہیں ان کا رویہ جس طرح آپ کے ساتھ ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام ہے اس دور کے کفار کا رویہ بھی ان رسولوں کے ساتھ اس طرح تھا۔ پہلے بھی رسولوں کی مدد میں نے کی اور اس طرح اب بھی آپ کی مدد کروں گا اور ان کفار کو نیست و نابود کر دوں گا۔